ایک مرتبہ مزید بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری آج کی گفتگو کا جو مرکزی عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اصل قوت، ہماری پناہ گاہ اور ہمارا پشتیبان اور ہماری طاقت وہ اصل میں ایمان ہے۔ ایک مومن کی اصل قوت اور اس کا اثاثہ کل کا کل ایمان ہے۔ یہ ایمان ہے جس کی برکتیں مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہوتی ہیں، حالت امن میں بھی، حالت جنگ میں بھی۔ اسی بات کو میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات کی روشنی میں جو چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں اور چند آیتیں ان آیتوں کے ضمن و ذیل میں ذکر ہوں گی انشاءاللہ، اور احادیث طیبہ اور صحابہ کرام کی سیرت پاک کی روشنی میں اور چند غزوات کی روشنی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرصت دی، مہلت دی، تو وقت موجود میں جو مثال قائم ہوئی ہے ابھی تازہ اس کی روشنی میں اپنے اس مدعا کو، جو میرا دعویٰ نہیں بلکہ قرآن و حدیث کا دعویٰ ہے، اس کو آپ کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک مومن کے لیے اصل قوت اور اس کی اصل عزت ایمان ہے۔ ایمان، میں نے پچھلے خطابات میں بھی یہ گزارش کی کہ سامان، اسلحہ، جنگی ساز و سامان حرب و ضرب، ٹیکنالوجی، وقت موجود کے مطابق اپنے آپ کو اسلحوں سے لیس کرنا یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ اس سے زیادہ محنت اپنے ایمان پر کرے، اپنے ایمان پر کرے، کیونکہ سب سے بڑی جو محنت کا میدان ہے ایک مسلمان کے لیے وہ اس کا ایمان ہے۔ چنانچہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کے ترجمے اور ان کا پس منظر آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ کریم جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے ایمان والو نہ تم اپنے دلوں کو چھوڑو، یعنی نہ تم سستی کرو اور نہ تم غم کرو جو تمہارے ساتھ حادثہ پیش آیا اس پر، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی فتح مند رہو گے، تم ہی کامیاب و کامران ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اہل ایمان ہو اور تقاضا ایمان کو پوری طرح پورا کرتے رہو گے، انتم الاعلون، تو تم ہی بلند و بالا رہو گے اور تم ہی کامیاب و کامران رہو گے۔ کسی بھی موقع پر سستی کا مظاہرہ نہ کرنا، اور اگر کوئی نقصان پہنچے کافروں کی طرف سے تو اس پر غمزدہ نہ ہونا، اور اس کی بنیاد پر اپنے دلوں میں سستی اور کمزوری کو نہ آنے دینا، بلکہ اپنے ایمان کے بھروسے پر، ایمان کی قوت سے ہر میدان میں ڈٹے رہنا، فتح اور کامرانی بالآخر تمہارے ہی قدم چومے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت کریمہ میں بطور خاص اس کا پس منظر کیا ہے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس تناظر میں نازل ہوئی، اس کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے اس فرمان پر عمل کیا، تو جب تک ایک بھی صحابی زندہ رہے فتح و کامرانی کی کیا صورت رہی وہ میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں۔ لیکن جو بنیادی بات عرض کرنا چاہوں گا، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے مومنین کے کامیابی کی جو بنیادی شے بیان فرمائی ہے وہ ان کے ایمان کو بیان فرمایا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ،
اللہ تعالیٰ نے نہ عددی قوت کو بیان فرمایا، نہ ان کے اسلحے کی کثرت کو بیان فرمایا، نہ جنگی ساز و سامان سے انتہائی لیس ہونے کی کیفیت کو بیان فرمایا، بلکہ اس مقام نازک پر جبکہ صحابہ کرام تازہ تازہ غم کھائے ہوئے تھے اور اس غم کے نتیجے میں ان کے دلوں میں، بعضوں کے دلوں میں کچھ کمزوری آ گئی تھی بشری تقاضے کے مطابق، اس نازک موقع پہ اللہ جل شانہ کس چیز کو کلیدی حیثیت کے طور پر اپنے نبی کے صحابہ کے سامنے بیان فرما رہا ہے؟ وہ توجہ طلب ہے۔ وہ چیز جس کو اللہ بنیادی طور پر بیان فرما رہا ہے وہ ان کے صفت ایمان کو بیان فرما رہا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ لِأَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ، ان کنتم مؤمنین کی ایک تفسیر کی گئی لِأَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ، تم ہی غالب آؤ گے اس لیے کہ تم مومن ہو، اور اگر تم نے اپنے مومن ہونے کا حق ادا کر دیا تو ہمارا وعدہ تم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھو گے۔ یہ آیت کریمہ اس نازک موقع پر نازل ہوئی جب صحابہ کرام کو تازہ تازہ زخم لگا تھا غزوہ احد کا۔ غزوہ بدر میں ایک بہت بڑا زخم پہنچا چکے تھے مسلمان، اللہ کی تائید سے کافروں کو 70 کافر مارے تھے، 70 کو قید کیا تھا۔ ابو جہل جیسا کافر مارا گیا تھا کفر کا سرغنہ غزوہ بدر میں۔ 1 سال کے بعد کافروں نے بدلہ لینے کے لیے پہلے 1000 آئے تھے غزوہ بدر میں اور 313 مسلمان، 313 میں 1000 کو دھول چٹائی تھی۔ اس کے 1 سال کے بعد بدلہ لینے کے لیے یہ کافر 3000 کی تعداد میں اور مسلمان 1000 کی تعداد میں، پھر یہ مقابلہ رونما ہوتا ہے اور اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ارشاد کی چند افراد کی طرف سے اس ارشاد کو پورا نہ کرنے کی پاداش میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کو اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ تمہیں ہر صورت میں اللہ اور رسول کے احکامات کی پاسداری کرنی ہے۔ دیکھو تم نے صرف ایک ارشاد کی پاسداری میں تساہلی کا مظاہرہ کیا چند افراد نے تو جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو بہت بڑا دکھ اٹھانا پڑا۔ اللہ کے رسول کے مبارک چہرے پر زخم آئے، حضور کا مبارک چہرہ لہو لہان ہوا۔ اسی جنگ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھڈے میں جو انہوں نے کھودا تھا اس میں گرے اور چوٹ لگی، ایک ذرا سی غفلت چند افراد کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ثابت کیا کہ مومنوں ہر حال میں تمہیں اللہ اور رسول کے ارشاد کی پاسداری کرنی ہے، جیسا وہ فرمائیں ویسے ہی کرنا ہے۔ یہ تنبیہ بھی ضروری تھی جو اللہ کریم نے ان افراد کو فرمائی جن کی ذرا سی غفلت نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا، اور وہ جنگ جو بالکل واضح فتح کے ساتھ سب پر آشکار ہو چکی تھی، اس جنگ کی کیفیت بدل گئی۔ اللہ کے نبی نے ایک حکم یہ دیا تھا جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، ارشاد فرمایا تھا اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے بھی نوچ کھا رہے ہیں، اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے بھی نوچ کھا رہے ہیں اور ہمیں پرندے اپنی چونچ سے نقصان پہنچا رہے ہیں، یعنی ہم اگر شہید بھی ہو گئے، ہمیں پرندے نوچ کر کھا بھی رہے ہوں، تمہیں یہ چوکی، تمہیں یہ پوسٹ، تمہیں یہ درہ خالی نہیں کرنا۔ ایک مخصوص مقام پہ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں 50 صحابہ کرام کو متعین فرمایا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے بھی نوچ کھائیں، تم نے درہ نہیں چھوڑنا جب تک کہ ہماری طرف سے کوئی پیغام لے کے نہ آئے کہ درہ چھوڑ دو۔ اگر تم دیکھو ہمیں فتح ہو گئی اور ہم کامیاب ہو گئے، جب بھی تم درہ نہیں چھوڑنا جب تک کہ ہماری طرف سے کوئی پیغام لانے والا تمہاری طرف پیغام لے کر نہ آ جائے۔ یعنی معنی یہ تھا کہ جب تک دوسرا حکم نہیں آ جاتا تم 51 یا 50 بندوں کو یہ درہ، یہ پوسٹ، یہ چوکی خالی نہیں چھوڑنی۔
یہ اسٹریٹجی تھی اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی نے میدان کا جائزہ لے کر اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ اس پورے میدان جنگ میں اس چوکی کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے جنگ کی جو اسٹریٹجی باقی تھی وہ ارشاد فرمائی. جنگ شروع ہوئی, جنگ فتح سے ہمکنار ہو چکی تھی, کافر واپس جانے لگے تھے. خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اپنے لوگوں کو لے کر سارے کافر واپس جانے لگے تھے. تو اس پوسٹ پر جو صحابہ تھے, عبداللہ ابن جبیر ان کو روکتے رہے کہ یہ درہ خالی نہیں کرو, اللہ کے نبی کا حکم یاد کرو. ان لوگوں نے چند ایک کے علاوہ باقی سبوں نے کہا کہ حکم ایک مخصوص وقت تک کے لیے تھا, اب اس حکم پر عمل کی حاجت نہ رہی, لہذا ہمیں بھی مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہیے اور نیچے اتر کر جو اللہ نے مال غنیمت ہمارے لیے متعین کیا ہے ہمیں بھی اس میں سے حصہ لینا چاہیے. عبداللہ ابن جبیر انہیں شدت سے روکتے رہے لیکن چند کے علاوہ کوئی نہ رکے. خالد بن ولید نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی. جب دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا, جہاں اللہ کے نبی نے تیر اندازوں کو بٹھایا تھا کہ اگر کوئی بھی کافر آگے بڑھے تو تم نے یہاں سے تیر چلانے ہیں, اور انہی تیر اندازوں کی وجہ سے کافروں کو سخت ہزیمت اٹھانی پڑی تھی. لیکن جب درہ خالی دیکھا خالد بن ولید نے تو پیچھے سے آئے, حملہ آور ہوئے, یہاں تک کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچی. بڑی مشکل سے چند مسلمانوں کو دوبارہ پوسٹ پر بھیجنے کی کوشش کی گئی. بڑی مشکل سے مسلمان باقی اس پوسٹ پر پہنچے, کئی رستے میں شہید ہو گئے اس پوسٹ پر پہنچتے پہنچتے. اور یہاں جنگ کا نقشہ بدل گیا, جنگ کا نقشہ بدل گیا. اللہ نے ان لوگوں پر ثابت کر دیا تمہاری فتح کا مدار تقوی پر ہے, تمہاری فتح کا مدار صبر و استقامت پر ہے, تمہاری فتح کا مدار اللہ جل شانہ اور اللہ کے حبیب کی فرما برداری پر ہے. تمہیں حکم تھا کہ رکنا ہے تو رکنا چاہیے تھا, رکنا چاہیے تھا. آگے اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی ان لوگوں کو. پھر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہوا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا, لیکن یہ نصیحت اللہ نے فرما دی ہر حال میں دوسرے حکم کے آنے تک اللہ اور رسول کے حکم کی پاسداری اور فرما برداری کرنی ہے. جنگ کا پاسا پلٹ چکا تھا, وہ پلٹ کے حملہ کر چکے تھے, مسلمانوں میں سخت بھگدڑ مچ چکی تھی. حضور کے پاس, حضور کے قریب باقی رہنے والے صحابہ جو حضور کے پاس رہ کے حضور کا دفاع کر رہے تھے 12 بچے تھے, 12, 1000 میں 12, باقی سارے منتشر ہو گئے. اسی میں شیطان کو موقع ملا تو اس نے اعلان کیا قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد قتل ہو گئے, تاکہ مسلمانوں کا جذبہ اور ٹھنڈا پڑ جائے. اس اعلان کو سن کے بعض صحابہ نے اپنی تلواریں چھوڑ دی, لیکن بعضوں نے ہمت کی اور کہا کہ جنگ سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی بجائے اس بنا پر جنگ سے اپنے آپ کو دور رکھنا کہ حضور شہید ہو گئے تو ہمیں جنگ کر کے کیا فائدہ. انہوں نے جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہا لوگوں اس بات پہ غور نہ کرو بلکہ اس بات پر غور کرو کہ اگر حضور کو شہید کر دیا تو ہمیں زندہ رہنے کا کیا حق ہے, ہمیں بھی حضور کے پیچھے شہید ہو جانا چاہیے. پھر گھمسان کی جنگ ہوئی, حضور کو چوٹیں آئیں, حضور کے دفاع میں صحابہ کو چوٹیں آئیں. حضرت حنظلہ کے ہاتھ اسی میں شل ہوئے, سخت زخم اسی میں آئے, اسی میں کافروں کو اونچی آواز کر کے بات کرنے کا موقع ملا, اسی میں مسلمانوں کے دل ٹوٹے. حتیٰ کہ ابو جہل نے, سوری ابو سفیان نے, جب اللہ کے نبی کو بڑی مشکل سے ایک پہاڑ کے اوٹ میں لے جایا گیا, اللہ کے نبی نے سب سے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضور سخت زخمی تھے, چہرے اقدس سے خون نکل رہا تھا, تو ابو سفیان نے آواز دے کے پوچھا کیا تم میں محمد ہیں؟ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا, صحابہ کرام کو کوئی جواب نہ دے, کسی صحابی نے جواب نہ دیا. پھر ابو سفیان نے آواز دے کے پوچھا کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے خاموش رہنے کا حکم فرمایا, صحابہ خاموش رہے. پھر ابو سفیان نے آواز دے کے پوچھا کیا تم میں عمر ہیں؟ اللہ کے نبی نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا, صحابہ خاموش رہے. پھر ابو سفیان نے اونچی آواز سے کہا
کہ ہمارے بتوں نے ہمیں فتح دی اور ان تینوں کو ختم کیا ہمارے بتوں نے، اور ہم نے ان کی طاقت سے کہ تینوں کو ہم نے مار ڈالا۔ اب عمر فاروق اعظم سے برداشت نہیں ہو سکا کہ ابو سفیان یہ تانا دے کہ صحابہ کے رہتے ہوئے حضور کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمر سے یہ بات اب برداشت نہیں ہوئی کہ کوئی یہ تانا دے کہ صحابہ کے رہتے ہوئے حضور کو شہید کر دیا گیا، ابو بکر کو شہید کر دیا گیا۔ اب عمر فاروق اعظم نے اونچی آواز سے ابو سفیان کو جواب دیا، اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹا ہے، جھوٹ بک رہا ہے کہ محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ بک رہا ہے ابو بکر شہید ہو گئے، جھوٹ بک رہا ہے عمر شہید ہو گیا، میں عمر تجھ سے ہم کلام ہوں۔ اللہ کا فضل ہے محمد بھی سلامت ہے، ابو بکر بھی سلامت ہے اور عمر بھی سلامت ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا اعلو حبل، حبل کا نام بلند ہو۔ اس نے نعرہ لگایا، جب اس کی پہلی بات غلط ثابت ہوئی تو اپنی فتح مناتے ہوئے اس نے اونچی آواز سے نعرہ لگایا اعلو حبل، حبل کا نام بلند ہو۔ ان کے بتوں میں سے ایک بڑے بت کا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تم جواب کیوں نہیں دیتے، اس کے نعرے کا جواب نعرے سے کیوں نہیں دیتے؟ تو صحابہ کرام جو قریب تھے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں، آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اونچی آواز سے کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل۔ تو عمر فاروق اعظم نے اونچی آواز سے کہا اللہ اعلی و اجل۔ تو نے کہا کہ حبل بلند ہے، حبل کا نام بلند ہے، اور ادھر سے مسلمانوں کا نعرہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ بلند ہے اور ہمارا اللہ عزت و بلندیوں والا ہے۔ پھر اس نے نعرہ لگایا ابو سفیان نے لنا العزہ ولا عزہ لکم، ہماری مدد کے لیے تو ہمارا بت عزہ ہے، مسلمانوں تمہاری مدد کے لیے کوئی عزہ نہیں، ہمارا تو عزہ ہے بت جو ہماری مدد کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم جواب دو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ کیا جواب دیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ ان کو جواب دو اے بتوں کے پجاریوں، اے عزا کے پجاریوں، اے عزا کو اپنے مددگار کہنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ تمہارا عزا ہے اور مسلمانوں تمہارا کوئی عزا نہیں، ہمیں کسی عزا سے کیا غرض، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہمارا اللہ ہے اور ہمارے اللہ جیسا تمہارا کوئی مولا نہیں۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے نعرہ تھا۔ مسلمانوں کے نعروں کو ثبوت حضور کی سیرت سے ثابت ہے، صحابہ کی سیرت سے ثابت ہے۔ یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس نعرے کا ثبوت حضور کی سیرت سے ثابت ہے، حضور کی تعلیم سے ثابت۔ یہ وہ موقع تھا جس میں ایک غلطی چند افراد کی، اس کے نتیجے میں جنگ کا پاسا پلٹ جانا، غزوہ بدر میں واضح فتح کے بعد 1 سال کے بعد ہونے والے غزوہ احد میں جیتی ہوئی جنگ شکست کے قریب ہو جانا، شکست تو نہیں کہیں گے، شکست کے قریب ہو جانا، فتح نہ ملنا، جو واضح فتح تھی اس کا نہ ملنا، پاسا پلٹ گیا ایک غلطی کی وجہ سے، جس میں اللہ نے صحابہ کو تنبیہ بھی فرما دی، پھر بعد میں معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ لیکن یہ بات صحابہ اکرام میں سے وہ چند جو افراد تھے انہیں جتا دی کہ تمہیں ہر حال میں اپنے تقوی اور اپنے صبر اور اپنی استقامت پر ڈٹے رہنا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور جو تمہارے ساتھیوں کا قتل ہوا، صحابہ شہید ہو گئے، حضور کا چہرہ زخمی ہو گیا، لا تحزنوا، اس پر غم نہ کرو، اس غم کو لے کے بیٹھ نہ جاؤ،
اس غم کی بنیاد پر اپنے دلوں میں کسی کمزوری کو نہ آنے دو. اس ایک جنگ کو بنیاد بنا کر کافروں سے روب میں نہ ہونا, کوئی سستی نہ کرنا. وانتم الاعلون وانتم الاعلون وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو کامیابی تمہیں ہی ملے گی. اور دوسری تفسیر میں عرض کر چکا, اگر تم مومن ہو یعنی لِأَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ لِأَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ, تمہیں ہی کامیابی ملے گی اس لیے کہ تم مومن ہو, اس لیے کہ تم میں صفت ایمان موجود ہے. اللہ تمہیں ہی کامیاب و کامران کرے گا. اس واقعے کے بعد دنیا نے دیکھا ایک سے بڑھ کر ایک مثالی جنگیں ہوئی, ایک سے بڑھ کر ایک غزوہ, ایک سے بڑھ کر ایک سریہ, بڑے بڑے عددی فرق کے ساتھ, بڑے بڑے اسلحوں کے فرق کے ساتھ. احد کے بعد کئی جنگیں ہوئی, غزوہ خندق, غزوہ سویق, غزوہ ذات الرقاع, غزوہ خیبر, غزوہ فتح مکہ, غزوہ ذات الجندل. جو دیکھیے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے اس فرمان کے بعد مزید ایسی قوت پکڑی کہ پھر کبھی بھی تعداد پر توجہ نہیں کی, کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کیا, ہمیشہ اللہ کے بھروسے پر میدان میں اترے, اپنے ایمان کا پورا ثبوت دیا. اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی کو ان کے قدموں پر ڈھیر فرما دیا, کامیاب و کامران ہو کے لوٹے. وانتم الاعلون. تو مومن کا بڑا سرمایہ ایمان ہے. ایک مومن کی سب سے بڑی قوت ایمان ہے, ایمان ہے. میں آپ کو عبداللہ ابن رواحہ کی وہ شان بھی بیان کروں گا. حضور کے عظیم ترین صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ, میں زید ابن حارثہ کی روایت بھی آپ کے سامنے پیش کروں. غزوہ موتا, غزوہ موتا جو صحابہ کرام کی اس صفت جس کو اللہ نے بیان فرمایا, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص. جو اللہ نے یہ صفت بیان فرمائی ہے, آپ کو یہ صحابہ کرام میں آپ کو تمام جنگوں میں نظر آئے گی, لیکن آج میں بطور خاص ایک ایسی جنگ کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں جس میں عددی فرق اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی عقل کی بنیاد پر اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو دیوانگی اور پاگل پن سے عبادت کرے. اتنا بڑا عددی فرق, اتنا بڑا عددی فرق. غزوہ موتا, غزوہ موتا سن 8 ہجری میں پیش آنے والا یہ غزوہ جس میں یہ شان پوری طرح واضح ہوتی ہے. کون سی؟ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو, تم ہی کامیاب ہوگے, تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے. اس میں ظاہر ہوتی ہے اللہ جل شانہ کی مدد کی یہ خوبصورت صورت جس کو اللہ نے بیان فرمایا, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تعالی اپنے ان بندوں سے محبت فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کے لڑتے ہیں, صف بنا کے لڑتے. کیونکہ اس زمانے میں اکثر جنگیں صفوں کی صورت میں ہوا کرتی تھی. وہاں سے پیدل فوج انفینٹری اور یہاں سے پیدل فوج, دونوں طرف سے پیدل فوج بڑھا کرتی تھی. گھوڑوں پہ بھی لڑتے تھے, اونٹ پہ بیٹھ کے بھی لڑتے تھے, لیکن زیادہ بڑی جنگ پیدل ہوا کرتی تھی. اور جب پیدل دونوں طرف کی فوجیں بڑھتی تھی تو مسلمانوں کی جو فوج ہوتی تھی, مسلمانوں کی فوج کی جو صف ہوتی تھی وہ بالکل اسٹریٹ, سیدھی. اللہ کے نبی صفوں کو سیدھا رکھنے کا بہت اہتمام فرماتے. وہ صف مسجد کی ہوتی نماز کے لیے, یا وہ صف میدان جنگ میں ہوتی لڑائی کے لیے. اللہ کے نبی کی یہ عادت کریمہ تھی. اللہ کے نبی ڈسپلن پر کمپرومائز نہیں فرماتے. یہ بات سمجھ لیجئے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں فرماتے. یہ ان کی طبیعت مبارکہ کا ایک حصہ تھا.
جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس شیطان کو دیکھو، شیطان جیسی شکل بنائی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اپنے بالوں کو سنوار کے ان کو بنا لے، اچھا کر لے؟ ایسی چیز نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اللہ کے نبی ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں فرماتے۔ کوئی الٹے ہاتھ سے کھاتا، اللہ کے نبی اس کو شفقت سے، محبت سے لیکن سمجھا ضرور دیتے تھے۔ ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں فرماتے، چاہے امن ہو چاہے جنگ ہو، ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں۔ یہ سیکھنے کی بات ہے، اللہ کے نبی کی زندگی سے اس کو سیکھنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی میدان جنگ میں بھی صفوں کا خاص اہتمام فرماتے، صف سیدھی کرواتے، بالکل اسٹریٹ صف فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ مومنوں کے اندر ڈسپلن ہو میدان جنگ میں بھی۔ فَمَا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ۔ اللہ اپنے ان بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں صفوں میں کھڑے ہو کے جنگ کرتے ہیں، اور ان کی صفیں آپس میں ایسی ملی ہوئی اور ایسی مضبوط ہوتی ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہوں، جیسے سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو۔ بنیان عمارت، دیوار کا معنی بھی لیا گیا ہے، جیسے سیسا پلائی دیوار کہ بالکل مضبوط، کوئی ہلا نہ سکے، سیلاب آئے، طوفان آئے، کتنی ہی بڑی افتاد آئے، ایسے جم کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی ہلا نہیں سکتا۔ میں اسی کیفیت کو آپ کے سامنے صحابہ کرام کی مختلف جنگوں میں سے ایک جنگ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ کأنہم بنیان مرصوص، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی دیوار ہو، اور ان کی صفت کو بیان کرنے لگا ہوں جس کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، ان اللہ اشترى بالمؤمنین، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ اللہ خریدار ہے اور مومن بیچنے والا ہے، یہ کمال عزت ہے مومن کے لیے۔ اللہ خریدار بن رہا ہے، سودا کرانے والے اللہ کے رسول ہیں، خریدنے والا اللہ، بیچنے والا مسلمان۔ بیچ بھی کیا رہا ہے جو اس کی اپنی چیز نہیں، نہ جان اس کی اپنی نہ مال اس کا اپنا، جان بھی اللہ کی دی ہوئی اور مال بھی اللہ کا دیا ہوا، لیکن اللہ کا کمال فضل ہے، اللہ کا کمال محبت ہے، اور اللہ کی طرف سے کمال عزت ہے مومن کے لیے کہ اللہ خریدار بن رہا ہے، اللہ مشتری ہے، اور مومن بائع ہے، اور ثمن جنت ہے، اور مبی یعنی وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے وہ جان و مال ہے۔ یہ بھی صفت آپ کو اس غزوے میں واضح طور پر دیکھنے کو ملے گی۔ غزوہ موتا کیا ہے، اس کی عجیب شان کیا ہے جو آج بھی دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا تھا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک قاصد کو ایک مخصوص قبیلے کے سردار کی طرف ایمان کی دعوت دے کر بھیجا تھا، اور یہ انٹرنیشنل لا ہے، انٹرنیشنل لا ہے، کل بھی تھا آج بھی ہے، کہ کبھی بھی پیغام لانے والے کو وہ کتنا بھی سخت پیغام لائے، کتنا بھی اس کا پیغام پسند نہ آئے، قاصد کو، پیغام لانے والے کو قتل نہیں کیا جا سکتا، قتل نہیں کر سکتے۔ پیغام پسند نہ آیا، بہت برا لگا، قاصد کا انداز برا لگا، لیکن انٹرنیشنل لا ہے
کہ پیغام لانے والے کو جو ایک ملک سے دوسرے ملک پیغام لا رہا ہے اسے قتل نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا رومیوں کی طرف ایمان کی دعوت دے کر. راستے میں ایک شخص نے، ایک رومی نے اللہ کے نبی کے اس قاصد کو پکڑا، باندھا اور سر تن سے جدا کر دیا. یہ پیغام اللہ کے نبی کو پہنچا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے پہ تھے، واپس تشریف لائے. پیغام پہنچا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ قاصد کو قتل کرنا یہ قانون کے منافی ہے، اور جبکہ ہمارے ایک بے ضرر قاصد کو قتل کیا گیا ہے تو ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے. ایک شخص کے لیے یہ پورا غزوہ موتا ایک شخص کے لیے لڑا گیا ہے. آپ میری بات سمجھیے گا، پورا غزوہ موتا ایک شخص کے لیے لڑا گیا ہے. آج 1,00,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. 1,00,000 کے قریب. کئی لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں، کئی ہزار شدید زخمی حالت میں، اور کئی لاکھ روزانہ کی بھوک کا شکار ہیں. یہ غزوہ صرف ایک فرد کی وجہ سے لڑا گیا جن کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم بدلہ لیں گے. یہ رٹ پہ حملہ ہے، حکومت کی رٹ پر. صحابہ کرام تیار ہو گئے. 3,000 صحابہ کرام اللہ کے نبی نے تیار فرمائے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید رنگ کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا. سفید رنگ کا جھنڈا اللہ کے نبی نے حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا. دعا دی، ہدایات دی، سارا کچھ سمجھا دیا جنگ کس طرح کرنی ہے. کسی کو بے قصور قتل نہیں کرنا، وہ ساری تفصیل ہے، میں اس طرف نہیں جاتا ورنہ گفتگو کہیں اور نکل جائے گی. وہ جنگی اصول اسلامی قوانین کی روشنی میں کیا ہے وہ کبھی اور بیان کر دوں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے ضروری ہدایات دی، پھر غیبی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو پھر جھنڈا جعفر بن ابی طالب اٹھائے، حضرت علی کے بھائی، اور اگر جعفر بن طالب شہید ہو جائے تو پھر جھنڈا عبداللہ بن رواحہ اٹھائے، اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائے تو پھر مسلمان جس کو بھی اپنا بڑا چاہے بنا لے، پھر وہ جھنڈا اٹھائے، اللہ کے نام پر جہاد کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا. بندے کتنے بتائے میں نے؟ کتنے صحابہ؟ 3,000 اللہ کے نبی نے روانہ کر دیے. سارے روانہ ہو گئے. جب روانہ ہونے لگے صحابہ کرام کا جذبہ جہاد دیکھیے گا، اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کا ان کا جذبہ دیکھیے گا. جب یہ روانہ ہونے لگے تو لوگوں نے دعائیں دی، اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تمہارا مددگار ہو، اور اللہ تمہیں خیریت کے ساتھ ہمارے پاس غازی بنا کر مال غنیمت کے ساتھ تمہیں ہم سے ملائے، واپس لائے. عبداللہ بن رواحہ جن کو تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے جھنڈا اٹھانے کی ذمہ داری دی، عبداللہ بن رواحہ نے تڑپ کر ارشاد فرمایا لوگوں تم مجھے واپس آنے کی دعا دے رہے ہو کہ میں سلامتی سے واپس آؤں، مال غنیمت لے کر واپس آؤں. اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو دعا اللہ سے کچھ اور مانگی ہے. میری دعا تو یہ ہے کہ میرا مقابلہ بڑے بڑے سورماؤں سے ہو، میں ان سے ٹکراؤں، وہ مجھ سے ٹکرائیں، میں کئیوں کو قتل کروں، یہاں تک کہ ان کا کوئی بڑا سورما مجھے نیزے میں پرو لے، اتنے زور کا نیزہ مارے کہ میری آنتیں کٹ جائیں، میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، خون ایسا نکلے کہ زمین تر ہو جائے، اور پھر میں اللہ کے نام پر شہید ہو جاؤں، اور کوئی بعد میں میری قبر پر گزرے تو میری قبر پر گزرنے والا کہے اے اللہ کے نام پر شہادت کا وعدہ کرنے والے، تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور تو ایسا غازی بنا کہ تو کامیاب ہو کر خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا.
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی اپنی سواری پر سوار ہوئے. ان کے ساتھ ایک جوان لڑکا بھی تھا جو ان کی پرورش میں تھا. جن کی پرورش عبداللہ بن رواحہ کرتے تھے وہ ان کی سواری پر پیچھے بیٹھا تھا. عبداللہ بن رواحہ مستی کی عالم میں شہادت کی تمنا میں اشعار پڑھ رہے تھے, اپنی شہادت کی آرزوئیں کر رہے تھے. تو پیچھے بیٹھا ہوا بچہ وہ کہنے لگا آپ شہادت کی تمنا کر رہے ہیں, آپ شہید ہو جانے کی آرزو کر رہے ہیں. تو عبداللہ بن رواحہ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ بچے اگر میں شہید ہو جاؤں تو تجھ کو کیا تکلیف ہے, تجھے پالنے والے اور بہت مل جائیں گے لیکن مجھے شہادت کا شاید دوسرا موقع اور نہ مل سکے. میں چاہتا ہوں جس جنگ میں جا رہا ہوں واپس نہ آؤں بلکہ خدا کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں, خدا کی راہ میں شہید کر دیا جائے. چنانچہ یہ قافلہ نکلا 3000 کا. عبداللہ بن رواحہ نہیں گئے, سارے چلے گئے. جمعے کا دن تھا, عبداللہ بن رواحہ سارے چلے گئے, یہ رک گئے. عبداللہ بن رواحہ چاہتے تھے کہ میں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ کے جاؤں, جہاد پہ جانے کی فضیلت سن لو, جہاد پہ نکلنے کی شان سن لو, اللہ کے رسول کی زبان سے سن لو. عبداللہ بن رواحہ نے چاہا سب جا چکے, میں پہلے حضور کے پیچھے جمعہ پڑھوں اور جمعہ پڑھنے کے بعد پھر میں اکیلا سے نکل جاؤں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. حضور کے پیچھے جمعہ پڑھا, حضور نماز سے فارغ ہوئے. عبداللہ بن رواحہ نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی, سوچا اللہ کے نبی خوش ہوں گے میری یہ تمنا سن کر کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے رک گیا. لیکن جب اللہ کے نبی کو بتایا کہ حضور میں ان کے ساتھ نہیں گیا, میں جمعہ پڑھنے کے لیے آپ کے پیچھے رک گیا, تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عبداللہ اگر تیرے پاس ساری دنیا کی دولت بھی ہوتی نا اور تو سارا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تو بھی تجھے وہ فضیلت نہیں ملتی جو تجھے ان کے ساتھ جانے پر اللہ عطا فرماتا. عبداللہ تجھے رکنا نہیں تھا, تجھے رکنا نہیں تھا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عبداللہ تو دنیا بھر کی ساری نیکیاں بھی کر لے لیکن تجھے وہ فضیلت نہیں ملنی جو فضیلت تجھے ان کے ساتھ روانہ ہونے پر ملتی اگر تو ان کے ساتھ چلا جاتا. اپنی نماز, اپنے پیچھے نماز کو بھی شامل فرمایا کہ تجھے نماز میرے پیچھے نہیں پڑھنی تھی, تجھے چلے جانا تھا. جب سارے گئے تو سارے مجاہدوں کے ساتھ جانا تھا. پیچھے سے عبداللہ بن رواحہ روانہ ہو گئے. یہ 3000 نکلے تھے, یہ تو پتا تھا دشمن زیادہ ہوگا, یہ پتا تھا دشمن زیادہ ہوگا, لیکن اتنا زیادہ ہوگا یہ نہیں پتا تھا کتنا زیادہ ہوگا. یہ 3000 نکلے تھے اور سامنے سے جو دشمن جمع ہو گئے وہ 2 لاکھ جمع ہو گئے. یہ 3000 اور سامنے سے کتنے جمع ہو گئے؟ غزوے کا نام بتائیے, غزوے کا نام کیا ہے؟ غزوہ موتا, غزوہ موتا. یہ 3000 وہ 2 لاکھ, یعنی 66 گنا زیادہ, 66 گنا زیادہ. جب آپ 2 لاکھ کو 3000 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 66.666666 یہ آپ کے سامنے فیگر آئے گا. 66 گنا زیادہ, یعنی ایک مسلمان کے مقابلے میں 66 بندے, ایک مسلمان کے مقابلے میں 66 بندے, 66 کافر. اب شان پتہ چلے گی مسلمانوں کی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ. یہاں سے پتہ چلے گا کہ مومن لڑتا کیسے. جب وہ 2 لاکھ ہوئے تو کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو خبر کرتے ہیں, اللہ کے نبی سے مشورہ کرتے ہیں. ہم 1000 میل دور ہیں, 1000 میل, ابھی جنگ کو نہیں چھیڑتے, حضور سے مشورہ کرتے ہیں. اگر حضور چاہیں گے تو مزید بھیجیں گے, حضور چاہیں گے تو ہمیں رکوا لیں گے. کیا کریں, تعداد زیادہ ہے, مشورہ دیجئے.
تو اس موقع پر ایک بڑی دل نشین اور جاندار تقریر کی. میں ان کے جملے پڑھنا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ آپ اگر الفاظ یاد کر سکیں تو کر لیں، ورنہ اس کا خلاصہ اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں اور نتیجہ خود نکال لیں کہ میدان جنگ میں موجود صحابی ساری مسلم امہ کو پیغام کیا دے رہے ہیں، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے ارشاد سے. 3,000 اور 2 لاکھ. جب ایسا موقع آیا کہ لوگوں نے کہا مشورہ کر لے، ابھی جنگ کو ڈیلے کر لے، بڑا عددی فرق آ گیا ہے، کرنا کیا ہے، مشورہ کر لے. تو اس موقع پر دوبارہ ارشاد فرمانے لگے حضرت عبداللہ بن رواحہ. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. الفاظ سنیں، قیامت کے الفاظ ہیں. گھر بیٹھ کے یہ الفاظ سننا پڑھنا آسان ہے. میدان جنگ میں 2 لاکھ نظر آ رہے ہیں. 2 لاکھ، 3,000، 2 لاکھ. ایسا فرق جو اندھے کو بھی نظر آ جائے، اتنا بڑا فرق. اس میدان جنگ میں عبداللہ ابن رواحہ کے الفاظ مسلمانوں کے کانوں میں رس کھول رہے ہیں، ہمت بڑھا رہے ہیں. 3,000 2 لاکھ سے ٹکرانے کو تیار ہو رہے ہیں. الفاظ یہ ہیں تاریخ میں سب تھے. فرمایا یا قومی، اے میری قوم، واللہ ان التی تکرہون للتی خرجتم تطلبون الشہادہ. اے میری قوم، تم ابھی جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو کہ 2 لاکھ اور 3,000، تم اسی چیز کی طلب میں تو نکلے تھے. بتاؤ، کیا تم اور ہم شہادت کے لیے اپنے گھروں سے نہیں نکلے تھے؟ تطلبون الشہادہ، شہادت کے لیے نکلے تھے، واپس پلٹنے کے لیے نہیں، شہادت کے لیے آئے تھے. وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ، یہ الفاظ یاد کر لے میرے بھائی. وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ. یہ بات یاد رکھنا ہماری، ہم لوگوں سے نہ عدد تعداد کی بنیاد پہ لڑتے ہیں، نہ ہم لوگوں سے قوت کی بنیاد پہ لڑتے ہیں، نہ ہم لوگوں سے اپنی کثرت کی بنیاد پہ لڑتے ہیں. ہم عدد تو دیکھتے ہی نہیں، ہم قوت کتنی بڑی ہے سامنے دیکھتے ہی نہیں، تعداد کتنی بڑی ہے سامنے ہم دیکھتے ہی نہیں، کثرت کتنی ہے ہم دیکھتے ہی نہیں. جانتے ہو لوگوں ہم کس بنیاد پہ لڑتے ہیں؟ ما نقاتلہم الا بہذا الدین الذی اکرمنا اللہ بہ. ہم تو کسی سے بھی لڑتے ہیں تو دین اور اسلام کی قوت کی بنیاد پہ لڑتے ہیں، دین و اسلام کی قوت کی بنیاد پہ لڑتے ہیں. اکرمنا اللہ بہ، اسی دین کی بنیاد پہ لڑتے ہیں جس دین کے سبب اللہ نے ہمیشہ ہمیں عزت عطا فرمائی. ما نقاتلہم الا بہذا الدین. ہم تو تعداد دیکھتے ہی نہیں کہ سامنے والے کتنے ہیں، ہم تو اسلحہ دیکھتے ہی نہیں کہ کیا لے کر آئے ہیں، ہم تو ان کی کثرت دیکھتے ہی نہیں کہ کتنے ہیں، کیسے ہیں، کون کون ہے، کن اسلحوں کے ساتھ ہیں. ہماری لڑائی تو اور انداز سے ہوتی ہے. ما نقاتلہم الا بہذا الدین الذی اکرمنا اللہ بہ. ہم تو اسی دین کے سہارے لڑتے ہیں جس دین کی بنیاد پہ اللہ نے ہم فقیروں کو ہمیشہ عزت کے تاج پہنائے ہیں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ ہے اصل اثاثہ، یہ ہے اصل قوت. ایمان، 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 یہ ہے اصل اثاثہ، اصل قوت. یہ ہے پناہ گاہ، یہ ہے پشتیبان، یہ ہے اللہ کی مدد، یہ ہے اللہ کا سائبان، یہ ہے اللہ کی مدد کی آماج کا ایمان. ان کنتم مؤمنین انتم الاعلون وانتم الاعلون وانتم الاعلون. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں صرف تمہارے ایمان کی بنیاد پر تعداد کتنی بھی کم ہو ہم خدا تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے.
اور اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھ لو، مفسر نے لکھا، غالباً امام بغوی نے لکھا، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے اس امت کو کتنی بڑی عزت عطا فرمائی تم سمجھ سکو تو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے اس امت کو خطاب فرمایا، اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خطاب فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، جس انداز سے اللہ صرف نبیوں کو خطاب فرماتا ہے، صرف نبیوں کو۔ اے موسیٰ تو ضرور اس پر غالب آئے گا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے موسیٰ تو اس پر غالب آئے گا۔ اس انداز سے اللہ صرف اپنے نبیوں کو خبر دیتا ہے، نبیوں کو، اے فلاں تو غالب آئے گا، اے فلاں نبی تو غالب آئے گا، اے فلاں نبی تو غالب آئے گا۔ فرعون جتنا بھی طاقتور ہے میں تجھے کہتا ہوں تو غالب آئے گا، نمرود کتنا بھی طاقتور ہے میں خدا تجھے کہتا ہوں تو غالب آئے گا۔ اس انداز سے اللہ نبیوں سے خطاب فرماتا ہے، نبیوں سے، کہ تو غالب آئے گا، اے موسیٰ تو غالب آئے گا، اے ابراہیم تو غالب آئے گا۔ لیکن شان ہے اس امت کی، اللہ اسی انداز سے اس امت رسول سے خطاب فرماتا ہے، اے میرے محبوب کی امت، اگر تم ایمان پر جمے رہو تو ہم اسی انداز سے، جس انداز سے نبیوں سے خطاب کرتے رہے، تم سے بھی خطاب کر کے رہتے ہیں، تم ایمان پر جمے رہے تو تم بھی غالب آؤ گے۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ کسی سے خطاب نہیں فرماتا نبیوں کے علاوہ، اللہ نے اس امت سے خطاب فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہم خدا کہتے ہیں تم غالب آؤ گے۔ غم نہ کرو، دل نہ چھوڑو، جمے رہو ایمان پر، تعداد نہ دیکھو کافروں کی، اسلحہ نہ دیکھو کافروں کا، کثرت نہ دیکھو کافروں کی، تم زیادہ توجہ اپنے ایمان پر کرو۔ اگر کافر تمام اسلحوں سے لیس آئیں گے تو ہم آسمان سے اسلحے فرشتوں کے ہاتھوں تمہارے پاس بھیج دیں گے۔ بولو بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ غزوہ بدر میں بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے ہم نے پرندے بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ ابابیلیں بھیجی، چھوٹے چھوٹے پرندے، ہر ایک کے پاس 3 کنکر، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، اور نشانہ بھی ایسا کہ کوئی کیا نشانے باز نشانہ لگائے گا۔ ہم نے جو لشکر اوپر سے پرندوں کا بھیجا، ہر ایک کا نشانہ اوپر سے اتنا پکا تھا کہ ایک کنکر بھی زمین پر نہیں گرا، ہر کنکر کافر کو نشانے پر لگا، اور جس پر وہ کنکر گرتا تھا تھوڑی دیر میں وہ پھٹ کر کے زمین کے پیوند اور خاک میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ تم پرواہ نہ کرو، اسلحہ کا انتظام کرو، لیکن ان کے اسلحے سے مروب نہ ہو۔ افراد جمع کرو، لیکن ان کے افراد سے مرعوب نہ ہو۔ اپنی صفوں میں نظم پیدا کرو، لیکن ان کے نظم و ضبط سے پریشان نہ ہو۔ سب سے زیادہ محنت اپنے ایمان پہ کرو، ایمان پہ کرو، ایمان پہ کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ 3,000 لاکھ عبداللہ بن رواحہ نے دوبارہ سب کو تیار کر دیا۔ 3,000 ہیں تو پرواہ نہ کرو، ایک کے مقابلے میں 66 ہیں تو پرواہ نہ کرو، اپنے علاقے سے 1,000 میل دور ہیں تو پرواہ نہ کرو، سامنے والا دشمن اسلحوں سے لیس ہے تو پرواہ نہ کرو، سپر پاور سے ٹکرا رہے ہیں تو پرواہ نہ کرو، رومی سے ٹکرا رہے ہیں، 2 لاکھ ہیں، پرواہ نہ کرو، ان میں عرب کے قبیلے بھی ہیں، پرواہ نہ کرو، علاقہ ان کا ہے، پرواہ نہ کرو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ فتح تمہیں عطا فرمائے گا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ 3,000 ہیں اور ہم 2 لاکھ ہیں، وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ ایک غرور تھا سامان پر، ایک غرور تھا افراد پر، ایک غرور تھا اپنی ڈسپلین پر، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ جو سامنے قوم ہے وہ اللہ پر بھروسہ کر کے آئی۔ زید بن رواحہ کے ہاتھ میں سفید پرچم جو اللہ کے نبی نے دیا تھا، جنگ شروع ہوئی، زید بن رواحہ داد شجاعت دیتے رہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، زید بن حارثہ داد شجاعت دیتے رہے۔ دیکھا کہ گھوڑے پر بیٹھ کے لڑنا مشکل ہو رہا ہے،
زید بن حارثہ گھوڑے سے نیچے اتر گئے، دیر تک داد شجاعت دیتے رہے، ایک ہاتھ میں جھنڈا دوسرے ہاتھ سے تلوار، دیر تک جنگ کرتے کرتے ایک دشمن نے تاک کے نیزہ مارا، نیزہ ان کے سینے کو پھاڑتا چلا گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ سخت زخمی ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، لیکن اس کیفیت میں بھی زید بن حارثہ نے اللہ کے نبی کے دیے ہوئے جھنڈے کو زمین پر گرنے نہ دیا۔ اس سے پہلے کہ جھنڈا ان کے ہاتھ سے زمین پر گرتا، دوڑ کر حضرت جعفر بن ابی طالب، جن کا دوسرا نام اللہ کے نبی نے لیا تھا، دوڑ کے اللہ کے نبی کے جھنڈے کو لے کر جھپٹ لیا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر علم کو بلند کر کے دشمنوں پر ثابت کر دیا۔ ایک کے بعد ایک شہید ہوتے رہیں گے، لیکن نبی کا دیا ہوا جھنڈا زمین پر آنے نہیں دیں گے۔ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر بن ابی طالب انہوں نے جھنڈا سنبھالا، سرخ رنگ کا گھوڑا، حضرت علی حیدر کرار کے بھائی، سگے بھائی، حضرت جعفر ابو طالب کے بیٹے، شجاع، بہادر، اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلنے والے حضرت جعفر بن ابی طالب دیر تک داد شجاعت دیتے رہے، دشمنوں کے چھکے چھڑاتے رہے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ گھوڑے پر رہ کر لڑنا مشکل ہو رہا ہے، زمین پر اتر آئے، دشمنوں کے رن میں گھس گئے۔ دشمن نے دیکھا ایک ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں علم ہے اور دوسرے ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں۔ ایک دشمن نے تاک کر تلوار ماری تو وہ ہاتھ کاٹ ڈالا جس ہاتھ میں علم تھا، ہاتھ تو کٹ گیا لیکن علم کے زمین پر گرنے سے پہلے دوسرے ہاتھ سے فوراً جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے دیے ہوئے علم کو بلند فرما دیا۔ اس قوم کے بیٹے ہیں آپ، اس قوم کے سپوت ہیں آپ، ہمیں فخر ہے اپنے جابازوں پر، فخر ہے ہمیں اپنے جابازوں پر، اپنے اسلاف پر۔ اس دشمن نے تاک کے پھر دوسرا حملہ ان کے بائیں ہاتھ پر کیا، علم گرنے نہیں دیا، ہاتھ ایک کٹ چکا، علم بلند کیے ہوئے ہیں کہ حضور کا دیا ہوا پرچم ہے، گرنے نہ پائے۔ اگر یہ گر گیا تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اس نے تاک کے ایک تلوار مزید دوسرے ہاتھ پر ماری، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ ڈالا۔ آپ کو حیرت ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، دوسرے ہاتھ پہ تلوار ماری، اس سے پہلے کہ وہ علم زمین پر گرتا انہوں نے اپنے دونوں کاندھوں کو جوڑ کر اس علم کو گرنے سے پہلے اپنے سینے کے اوپر روک لیا، حالانکہ دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ پھر اس بدبخت نے زور کا حملہ کیا کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ علم بڑھ کے عبداللہ ابن رواحہ نے تھام لیا، ایک پر ایک گر گئے، ایک پر ایک گر گئے، لیکن علم کو گرنے نہیں دیا۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ 3 دن سے بھوکے، کچھ نہیں کھایا 3 دن سے۔ یہ جنگ 7 دن چلی ہے، 7 دن 7 days، 3000 2 لاکھ، 7 دن جنگ چلی ہے، 7 دن صبح سے لے کر مغرب تک، جب تک اندھیرا نہ ہو جائے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھ کے اس علم کو تھام لیا، بلند کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے داد شجاعت دی، دیر تک حملہ آور ہوتے رہے۔ ایک وقت انسان ہیں، یہ وہی عبداللہ ابن رواحہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلی تقریر کی تھی مسلمانوں کو جوش دلانے کے لیے۔ انسان ہے، کبھی نہ کبھی دل میں جان کی، مال کی محبت آ جاتی ہے۔ ان کے دل میں شیطان نے ایک بات ڈالی، خیال ڈالا بیوی بچوں کا، خیال ڈالا ان غلاموں کا جو ان کی خدمت دل و جان سے کرتے ہیں، خیال ڈالا اس باغ کا جو ان کا اپنا تھا، اپنی ملکیت میں تھا۔ جیسے ہی ان کے دل میں خیال آیا تو تھوڑی سی توجہ جنگ سے ہٹی، تو انہوں نے اپنے دل کو مخاطب کر کے کہا، دل کو مخاطب کر کے کہا، اے نفس، اس کو بٹھا دیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبی و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ انسان ہیں، جیسے ہی خیال آیا تو اپنے دل سے کہا، اے نفس تو کیا چاہتا؟ کیا تیرے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں زندہ رہوں اپنی بیوی کے لیے؟
अपनी जान बचाऊं अपनी ज़ौजा से मिलने के लिए, तो सुन मैं अपनी बीवी को यहीं खड़े खड़े 3 तलाकें दे रहा हूं ताकि उसका ख्याल मेरे दिल में ना आए। ऐ नफ्स, अगर तू ये चाहता है कि मैं वापस जाकर के अपने गुलामों से खिदमत लूं, तो मैं अपने रब को गवाह करके कहता हूं कि मैंने अपने वो खिदमत करने वाले गुलाम अल्लाह के नाम पर यहीं आजाद कर दिए, मैं उनसे खिदमत कभी नहीं लेना चाहता। ऐ नफ्स, अगर तू ये चाहता है कि मैं वापस जाके अपने बाग में बैठूं, उसके चश्मे का ठंडा पानी पीऊं और उसकी अंगूरें और खजूरें खाऊं, तो मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूं मैंने अपना बाग अपना सारा माल मैंने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया। अब वो मेरा नहीं बल्कि अल्लाह का है। अब अपने पास कुछ नहीं छोड़ा। तू क्या चाहता है? अगर तेरी ख्वाहिश थी कि मैं बीवी के पास वापस जाऊं, मैंने तलाक दे दी। गुलामों की ख्वाहिश है तो मैंने आजाद कर दिया। बाग की ख्वाहिश है तो मैंने बाग अल्लाह के नाम पे दे दिया। अब बाकी कुछ नहीं बचा। सुन ए मेरी जान, सुन ए मेरे नफ्स, तुझे हर सूरत में अल्लाह के नाम पे लड़ना पड़ेगा। अब तू खुशी से जंग के लिए तैयार हो जा, वरना मैं मजबूर कर दूंगा तुझे लड़ने के लिए और तुझे अल्लाह के नाम पे लड़ना ही पड़ेगा। सुन ले, मैं वापस जाने के लिए नहीं आया बल्कि अल्लाह के नाम पे गर्दन कटाने के लिए आया। 2 जंग होती है ना, एक बाहर के बंदे से, एक अंदर के बंदे से। अंदर वाला बड़ा खतरनाक है, अंदर वाला बड़ा खतरनाक है। बाहर वाले को बंदा समझा लेता है, अंदर वाले को समझाना मुश्किल होता है। अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने अंदर वाले को भी समझा लिया, जंग में कूद पड़े। ये वही अब्दुल्लाह बिन रवाहा हैं जिन्होंने लोगों के अंदर जोश भरा था। जंग के दौरान इनकी एक उंगली कट गई। जान होती है, उंगली के अंदर जान है, कट जाए तो दम निकल जाता है। अब्दुल्लाह बिन रवाहा की एक उंगली जब पहले कटी ना, तो अपनी उंगली से कहने लगे, अरे तू कटी तो क्या हुआ, तू अगर कट गई तो क्या हुआ, कौन सा बड़ा कारनामा तूने कर दिया। अल्लाह की राह तो वो है कि जिसमें उंगली नहीं बल्कि पूरा सर कटना चाहिए। अपनी उंगली से खिताब करके कहा कि तू कटी तो कौन सा बड़ा कारनामा हो गया। अल्लाह की राह में तो जान जानी चाहिए, सर कटना चाहिए। और पूरे जोश से फिर मैदान जंग में शरीक हुए, दादे शुजात देते रहे, यहां तक कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह तआला जोश बढ़ाते बढ़ाते दुश्मन के सफ में घुसे, यहां तक कि शहीद हो गए। अब झंडा कौन उठाए, अब झंडा कौन उठाए। जब ये शहीद हो गए तो अल्लाह के नबी ने एक पैगाम भेजवाया कि लोगों को मस्जिद में जमा करो। शाम हो गई, लोग मस्जिद में जमा हुए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें यहीं से खड़े रहकर 1000 मील दूर मेरे सहाबा 2 लाख से टकराए हुए हैं, अगर तुम कहो तो मैं यहीं मदीने में मस्जिद नबवी में रहकर मैदान जंग का पूरा नक्शा तुम्हारे सामने बयान कर दूं। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की जरूर या रसूल अल्लाह। हुजूर बयान करने लगे, हुजूर के आंसू बहते जाते थे। फरमाया सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा ने मुकाबला शुरू किया, वो शहीद हो गए, हुजूर के आंसू बह रहे। फरमाया अब झंडा थामा जाफर बिन अबी तालिब ने, जो दादे शुजात दे रहे थे, यहां तक कि जाफर बिन अबी तालिब के दोनों बाजू काट दिए और वो भी शहीद हो गए। अब झंडा संभाला अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने, जो बड़ी मजबूती से मुसलमानों को आगे बढ़ा रहे थे, और वो शहीद हो गए। हुजूर के आंसू मुस्तकिल बह रहे थे, हुजूर बयान करते जा रहे थे। और अब्दुल्लाह बिन रवाहा के शहीद होने के बाद अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लोगो तुम्हें खुशखबरी हो, अब झंडा उस बंदे ने उठाया है जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। खुशखबरी कबूल करो, अल्लाह इसके हाथों पर फतह अता फरमाएगा। फरमाया लोगों, अब झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद बिन वलीद ने उठा लिया। खालिद बिन वलीद ने उठा लिया। खालिद बिन वलीद ने जब झंडा उठाया
लोगों ने इत्तेफाक किया कि अब झंडा खालिद बिन वलीद उठाएं। खालिद बिन वलीद ने झंडा उठाया। शाम हो चुकी थी। अगले दिन खालिद बिन वलीद ने हिकमत अमली इख्तियार की। मोमिन की जिंदगी में हिकमत अमली की बड़ी अहमियत है, बहुत अहमियत है। खालिद बिन वलीद ने अगले दिन पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। जो लोग इतने दिनों से फ्रंट पे लड़ रहे थे, जो लोग इतने दिनों से मैमना पे थे, जो लोग मैसरा पे थे, जो लोग साका पे थे, जो लोग मुकद्दमे में थे, खालिद बिन वलीद ने सबों को चेंज कर दिया, सबों को चेंज कर दिया। आगे वालों को पीछे, दाएं वाले को बाएं, बाएं वाले को दाएं, पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। इतने दिनों से दुश्मन सामने वालों को सामने, पीछे वालों को पीछे, दाएं वालों को दाएं, बाएं वालों को बाएं देख रहे थे। सुबह हुई, जब दुश्मनों ने देखा कि सामने कोई और है, दाएं पे कोई और है, दाएं वालों ने जो उधर थे उन्होंने देखा यहां कोई और है, जो इधर सामने थे उन्होंने देखा इधर कोई और है, जो सामने थे उन्होंने देखा सामने कोई और है। तो उनके जहनों में एक रोब बैठ गया। उन्होंने समझा कि शायद मुसलमानों को मजीद मदद आ गई है। और खालिद बिन वलीद यही चाहते थे, इनके जहनों में यह बात बैठ जाए कि मुसलमानों को और पीछे से मदद आ गई है। वो बात बैठ गई, वो रोब में आ गए 2 लाख होने के बावजूद। फिर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो अपनी मजीद हिकमत अमली से जंग शुरू फरमाई है, तो ग़ज़वा मूता आप पढ़ें तो आपको अंदाजा हो कि किस तरह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 लाख के मुकाबले में अपनी 3000 की जमीयत को बाकी रखा। जंग हुई 7 दिन, सुबह से लेकर शाम तक, पूरे 7 दिन। मुसलमान 3000, काफिर 2 लाख। आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके ख्याल में 2 लाख बंदे सामने, 3000 मुसलमान सामने, जंग चले 7 दिन, वो तादाद में ज्यादा, असलहा में ज्यादा, रोम सुपर पावर, आज जो सुपर पावर हैं आप इनको ख्याल कर ले, वैसी वो सुपर पावर थे उस वक्त के लिहाज। आपसे मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे, मुसलमान कितने शहीद होने जाने चाहिए? सही बात तो यह है कि कोई अगर यह भी कह दे कि 7 दिन जंग चली, 2 लाख मिलके मारते रहे, तो इसके नतीजे में तो 3000 के 3000 का कीमा हो जाना चाहिए था, 3000 के 3000 का कीमा हो जाना चाहिए था। लेकिन कुर्बान अल्लाह की मदद पर, कुर्बान अल्लाह की मदद पर, कुर्बान अल्लाह की मदद पर, 3000 सामने 2 लाख, जंग चले 7 दिन, सिर्फ और सिर्फ 13 मुसलमान शहीद हुए। 13। बात समझ में आए तो जोर से सुभान अल्लाह कहे। 13 मुसलमान, 13, 7 दिन जंग। ये अल्लाह की मदद नहीं तो क्या है? वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ये अब्दुल्लाह इब्न रवाहा के जुमले की सदाकत नहीं तो क्या है? हम अदद को देख के नहीं लड़ते, हम कसरत को देख के नहीं लड़ते, हम असलहा को देख के नहीं लड़ते, हम अफराद देख के नहीं लड़ते, हम तो दीन की बुनियाद पे लड़ते हैं, वो दीन जिसने हमें इज्जत अता फरमाई। 13 मुसलमान शहीद हुए और कई हजार काफिर मार दिए, और बाकी सारे मुसलमानों को खालिद बिन वलीद बाहिफाजत अल्लाह के नबी के कदमों में वापस लाने में कामयाब हो गए। ग़ज़वा मूता। अल्लाह ऐसे बंदों से मोहब्बत फरमाता है, और ऐसे ही सहाबा के सपूत हैं पाकिस्तानी अफवाज। आप जाके इंटरनेशनल मीडिया पे सर्च करें, 3 दिन जंग चली है। इंडिया पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा है, 5 गुना। आप हैं अगर 25 करोड़, वो है 1 अरब 25 करोड़। आप 25 करोड़ हैं तो वो 1 अरब 25 करोड़ है, 5 गुना बड़ा है। 3 दिन जंग चली है, 7 से 10। मालूम करो फजाइया में कितने जहाज उड़े? 125 जहाज उड़े फजाइया में। जिस कौम के बाप दादाओं ने दश्तो कोहसार में, दश्तो जबल में
جس قوم کے باپ داداؤں نے دشت میں، صحرا میں، ریگستان میں اور پہاڑوں میں جس قوم کے باپ داداؤں نے نعرہ تکبیر بلند کی تھی، اس قوم کے سپوتوں نے فضا میں جا کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ وہ 125 جہاز اڑے، ٹوٹل 125 جہاز اڑے، لڑاکا طیارے، ان میں سے 80 جہاز ہندوؤں کے، انڈیا کے کتنے جہاز؟ 80۔ پاکستان کے 40 سے 45، وہ ڈبل ہوئے نہیں ہوئے؟ وہ 80 پاکستان کے 40 سے 45۔ وہ بھروسہ کر کے آئے رافیل پر، وہ بھروسہ کر کے آئے رافیل پر، وہ بھروسہ کر کے آئے اپنے طیاروں پر، اور ہماری سپاہ نکلی، سامان تو لے کے نکلی، لیکن بھروسہ J-10C پر نہیں یا F-16 پر نہیں، بھروسہ کیا مولا پر، مولا پر، خدا پر بھروسہ کیا۔ وہ 85 یا 80 جہاز لے کر آئے، ادھر 40 سے 45 لے کے اڑے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ان کے ایئر بیس بھی اڑائے، ان کے رافیل بھی اڑائے۔ ان کے پاس تو جواب نہیں جواب دینے کے لیے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا یہ سراہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے کم سے کم ان کے 2 جہاز تو مارے ہیں کم سے کم، جبکہ پاکستان گواہیاں دے رہا ہے بابا جی 2 نہیں مارے۔ جن جہازوں پہ ان کو ناز تھا کہ ریڈار میں بھی نہیں آتے، کوئی ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا، کوئی ڈرون نہیں مار سکتا، کوئی میزائل نہیں مار سکتا، 2 نہیں چاچا، ہم نے گن کے 5 کے 5 گرائے ہیں۔ ان کے ڈرون کی گنتی الگ ہے، ان کے ڈرون بھی مارے ہیں، ان کے رافیل بھی مارے ہیں، ان کے دوسرے طیارے بھی مارے۔ یہ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ہم تو ثبوت دے رہے ہیں۔ ان کے 5 طیارے ہم نے گن کے فضاؤں میں اللہ کے نام لے لے کے مارے ہیں۔ ان کو بتاؤ، ثابت کرے پاکستان کا ایک طیارہ بھی یہ گرا سکے ہوں تو ثابت کر دے۔ یہ اسی قوم کے سپوت ہیں جس قوم نے بڑے بڑے میدان مارے اور اپنے سامان کے بھروسے پہ نہیں بلکہ اللہ کے بھروسے، اللہ کے بھروسے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میں آج بھی کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے اللہ کی عزت پر پورا بھروسہ ہے۔ اگر پاکستان، میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم 100 بار کھا کے کہتا ہوں، یہ تو انڈیا تھا، گائے موتر پینے والا، گائے کا پیشاب پینے والا۔ پوری دنیا کفر کے بارے میں چیلنج کرتا ہوں اپنے اللہ کے بھروسے پر۔ اگر اکیلا پاکستان، اگر ابھی امریکہ کو بھی دھمکی لگا دے اور کہے ہم آ رہے ہیں، تو اللہ کی عزت کی قسم ٹرمپ کے بھی پیشاب چھوٹ جائے، اس کی بھی پینٹ گیلی ہو جائے۔ مسلمان کا بھروسہ میرے بھائی اللہ پر ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو تاریخ پڑھ لے، رستم کو گیلا کر دیا تھا، خالد بن ولید نہیں گئے تھے، مادی کرب کو بھیجا تھا۔ ایک خالد بن ولید سے بہت چھوٹے سپاہی، مادی بن کرب، بہت چھوٹے سپاہی، حضرت حضرمی کو بھیجا تھا، بہت چھوٹے سپاہی، اور رستم کی شلوار گیلی کر کے آئے تھے اسلحوں کے سامنے، اس کے سپاہ کے سامنے۔ مسلمان کی اپنی ٹون ہے، مسلمان کا اپنا روب ہے۔ ادھر کیا کہا تھا اس نے؟ اولو حبل، حبل کا نام بلند ہو۔ تو میرے نبی نے عمر سے کیا فرمایا؟ عمر جواب دے، اللہ اعلی واجل، اس کو جواب دے، بلند تو اللہ کا نام ہے، عزت والا تو اللہ ہے۔ جب اس نے کہا تھا حالت کفر میں، لنا العزا ولا عزا لکم، ہماری تو مدد کرنے کے لیے ہمارا بت عزا ہے، تو نبی نے کہا تھا عمر جواب دے اس کو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اس کو جواب دے، او بتوں کے پجاری، ہمارا مددگار اللہ ہے اور تمہارا مددگار اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ یہ ہے مسلمان کی ٹون، یہ عبداللہ ابن رواحہ کے جملے کہ ہم کبھی بھی عدد دیکھ کے نہیں لڑتے، ما نقاتل بعدد،
ولا نقاتل بکثرہ، ہم عدد دیکھ کے نہیں لڑتے، ہم کثرت دیکھ کے نہیں لڑتے، ہم قوت دیکھ کے نہیں لڑتے، ہم مسلمان تو اللہ کے دین کے بھروسے پہ لڑتے۔ یہ عبداللہ ابن رواحہ کے تاریخی جملے ہیں۔ آج مسلمان کسی کو بھی ٹکر دے دے، بات کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ انڈیا چھوٹا نہیں تھا، اس کے پاس جنگی سامان کم نہیں ہے، اس کے پاس اسلحہ کم نہیں ہے، ہمارے پاس کم ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جو ہمارے پاس ہے وہ صرف ہمارے پاس ہے اور کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ ہے ہمارا ایمان، وہ ہے ہمارا ایمان۔ کسی کو موقع ملے ٹرمپ کے سامنے تو صرف جا کے نعرے تکبیر لگا دے، اللہ اکبر۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ٹرمپ کے ساتھ جتنے کافر ہوں گے سب دائیں بھائیں بھاگنا شروع ہو جائیں گے، صرف ایک نعرے تکبیر اللہ۔ آج بھی دشت و جبل کانپتے ہیں میرے مولا کے نام سے، بولو ہاں کے نام، ایمان ایمان ایمان۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔